طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہوئے 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 طلاق دینے کا صحیح طریقہ وقت ہے بیان کر دوں یا جلدی ہے تو کر دوں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نہ دی جائے، صحیح طریقہ تو یہی ہے، وہ اچھا کام نہیں۔ قرآن نے بالکل شروع سے بیان کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ فرماتے طلاق جھگڑے کے بعد ہی ہوتی ہے نا، تو جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا کہ فَعِظُوهُنَّ، شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت سے سمجھائے۔ اگر بیوی میں غلطی ہے، محبت سے نہیں سمجھ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے روٹھ کے الگ ہو جاؤ۔ بھائی جھگڑا ہوگا تو غلطی یا تو میاں کی ہوگی یا عورت کی، تو عورت کی غلطی ہے تو یہ پروسیس ہے، الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں مان رہی، وَضْرِبُوهُنَّ، اعتدال کے ساتھ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، سختی کی جا سکتی، اگر وہ غلط ہے آپ اس کو اپنی اطاعت پہ لانے کے لیے، اگر وہ صحیح خاندان کی ہوگی تو یہاں تک نوبت نہیں آنے دے گی۔ اس سے بھی معاملہ نہیں سدھر رہا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، عین ممکن ہے اس میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہو، گزارا چلاؤ، کیا کرو؟ ساری چیزیں اپنے حساب سے ٹھیک۔ مارنے کا حکم جو ہے نا، مارنے کی جو اجازت، حکم تو نہیں ہے، اجازت جو ہے یہ انتہائی، یہ نہیں کہ کھانا نہیں پکا رہی تو ٹھکائی شروع کر دی، ایسا نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت کوئی صورتحال ہو رہی ہے تو اس پہ مارنے کی اجازت، سمجھ رہے ہیں؟ تو یا بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض دفعہ ایسی بد اخلاق عورت ہوتی ہے کہ آپ کی آگ لگا دیتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ میٹر گھوم جاتا ہے آدمی کا، یا آپ کی اماں سے بہت ہی بد اخلاقی کر رہی ہو یا باپ سے، تو پھر اس میں تو 3 اسٹیپ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، امی کے گھر چلی گئی، فلانی نانی کے گھر چلی گئی، ان باتوں پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ 3 درجات بیان کر کے بھی اللہ نے کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، 100% تمہارے حساب سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، برداشت کرو، اس میں ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے جو تمہارے لیے مستقبل کا ذریعہ بن جائے، یا اس کو برداشت کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، قیامت کے دن تمہاری بخشش اسی بیس پہ ہو جائے کہ ایک نالائق عورت کو تم نے برداشت کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورا پروسیس اللہ نے بیان کیا، اس پروسیس سے گزرے بغیر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ طلاق دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میاں میں خرابی ہو تو اس کی خرابی کو اللہ نے عورت کو بیان کیا کہ ظاہر ہے سمجھانے کا پروسیس تو وہاں بھی ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، عورت کو یہ ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا، جیسے تمیز سے زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہا، تو پھر اللہ نے عورت کو 2 آپشن دیے ہیں، یا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، بلکہ مطالبے سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بیچ کا کوئی سلو کا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ کہ بھئی طلاق کے بعد زندگی جو گزرے گی اس سے بہتر، فی الحال اس سے تو بہرحال بہتر یہ۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں مگر وہ کہتی ہیں طلاق لیں گے تو ایسا بھی نہیں ملے گا، ابھی کم از کم مکان کی چھت ملی ہوئی ہے، کم وقت پورا خرچہ نہیں دیتا تو چلو تھوڑا سا تو دے رہا ہے، کچھ میں کر رہی ہوں، کچھ یہ گزارا چلا لیتا ہے، پان گٹکے کھاتا رہتا ہے سارا دن، لیکن نام تو لگا ہوا ہے نا میاں کا، بچوں کا باپ تو ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لو، اس انسان کے بچے کو سدھارنا ممکن یہ تو آخرت میں اللہ ہی سیدھا کریں گے، تو بیچ کا راستہ اختیار کرو، سلو میں بہتری ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو ایسے بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی اگر میاں بیوی میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، طلاق نہ دو، الگ الگ رہ لو یار، کیا خیال ہے؟ ہفتے میں 1 دن قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کیا کرو بس، تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں وہ مزار آج کل اللہ معاف فرمائے کیا یعنی حال بنا ہوا ہے، ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ، تو آپ حلال ڈیٹ مار لیا کرو اس پہ، حلال ڈیٹ بھائی، کیونکہ ایک ساتھ رہیں گے لڑیں گے، ایسے وہ دماغ ان کا ایسا ہوتا ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ میں کہتا ہوں یار جب نہیں 10 سال ہو گئے لڑ رہے ہو
تو بھی طلاق سے بہتر ہے یار تم الگ رہو، تم الگ رہو. قائد اعظم کے مزار پہ جمعرات جمعرات بس ملو اور خیر خیریت پوچھ کے پتلی گلی سے، کیونکہ پھر وہاں پٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے محبت بھی رہے گی اور یہ احساس بھی رہے گا کہ میری بیوی ہے، میرے میاں. اور اگر 3 ہی دینی ہے کہ نہیں جی میں اپنے لیے واپسی کا آپشن ختم کر رہا ہوں، کہیں مجھے لوگ یہ پہنا نہ دیں دوبارہ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کو پتا ہے یار ہماری نہیں بننے والی، خام خمیں ایک عذاب بن جائے گا، اور میری طبیعت میں نرمی ہے، جب 3 مہینے بعد ہماری علیحدگی ہوگی تو پھر لوگ اس کو دوبارہ پہنا دیں گے رشتے دار، اور میں پہن لوں گا. ہے ٹھیک ہے نا، ایسی شرارتی باز عورتیں ہوتی ہیں. تو پھر اس کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے کہ چلو اگر تم یہ سمجھتے ہو تو دوسرے طہر میں زوجہ کے قریب مت جاؤ، پاکی کے ایام میں دوسری دے دو، کیونکہ اب تم بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ 3 دینی چاہیے کہ نہیں، اور تیسرے طہر میں تیسری دے دو. تیسری دینے کے بعد جب حیض آ کے عدت ختم ہوگی، اب تمہاری دوبارہ اس سے شادی، اب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ چانس نہیں دے رہے، کیونکہ 2 تجربہ ایک دفعہ ہو چکا ہے، وہ تجربہ دوبارہ مت کرو. کہتے ہیں نا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو اب دوبارہ رشتہ داروں کا بھی اللہ نے ختم کر دیا تیسری کے بعد. تو یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے، مگر اس طریقے پر 100 میں کوئی ایک شاید دنیا میں ہوگا جو عمل کرتا ہو. غیر شرعی طلاقیں ہو رہی ہیں، کھڑے کھڑے دھاڑ 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 طلاق نکالی جاتی ہے، اور بیوی حرام ہو گئی. اب جا کے فتوے مارکیٹ میں ہر قسم کے مل رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے غصے میں طلاق نہیں ہوتی، کوئی کہہ رہا ہے 3 ایک ہوتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جذبات میں نہیں ہوتی، کوئی کہہ رہا ہے لکھ کے نہیں ہوتی، کوئی کہہ رہا ہے یوں نہیں ہوتی. بھائی ہر طرح سے ہوتی ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر رکھا ہی نہیں ہے تاکہ طلاق کی کو لوگ مذاق اور ہنسی کی چیز نہ بنا لیں. آپ دیں گے طلاق، بولیں گے مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا. اور سعودی عرب میں بھی ہر قسم کی چیزیں مل رہی ہیں، یاد رکھو. لوگ سعودیہ سے فتوا لے آتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہر قسم کی مارکیٹ میں مفتی دستیاب ہیں، تو سعودی عرب میں بھی ہیں. جیسا آپ بولیں گے ویسا فتوا آپ کو سعودیہ سے بھی مل جائے گا. لوگ کہتے ہیں ہم سعودیہ سے لے کر آئے ہیں. تو وہ کہ دودھ کے دھلے ہوئے کے زمزم کے نہائے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوش کے انسان ہیں. ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ محقق ہیں، کچھ جاہل ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو صرف مکہ یا کا لیول لگ جانا یا مدینہ کا لیول لگ جانے سے، مدینہ میں تو کتے بھی ہوتے ہیں بھائی. اب یہ تھوڑی کہ کتا ہے تو آپ اس کو گلے لگاؤ کہ مدینہ سے آیا ہے، تو کتا نا. یہودی بھی تو مدینہ میں رہتے تھے نبی کے دور میں، ابو جہل تو مکہ کا تھا نا. تو وہاں بھی خدا نخواستہ میں ان علماء کو ابو جہل سے تشبیہ نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں وہاں بھی اہل حق بھی ہیں، اہل باطل بھی ہے. تو یونیورسٹیوں میں آزاد خیال لوگ بھی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں وہ مکہ یونیورسٹی سے فتویٰ لے کر آیا ہے. بھائی فتویٰ کس کا ہے؟ کہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. چاروں ائمہ کا جو فتویٰ ہے، جو قرآن و حدیث کو جانتے تھے، اور قرآن و حدیث میں بھی اس پہ کلپ بھی ریکارڈ کرواؤں گا، وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی. تو طلاق دینے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کس طرح سے دینی ہے. اگر اس طرح سے آپ دینا شروع کر دیں گے، اول تو دیں ہی نہیں، اور اگر دینے کی مجبوری ہو تو یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا. اس میں اگر علیحدگی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے واقعی یہ اس قابل تھے کہ ان میں علیحدگی ہو. اس کے بعد بھی اگر ان کو رہنا چاہیے تھا تو پاگل ہے. ٹھیک ہے نا، اتنی تمیز سے دی ہے، اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر میاں بیوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ہوئی. پتا آپ سمجھ لو یار یہ لوگ آپس میں رہ نہیں سکتے. غصہ غلط ہے، غصے میں فیصلے غلط ہیں. اللہ کا واسطہ جب بیوی سے جھگڑا ہو، طلاق کے علاوہ کچھ اور کر لیا کرو. ہر چیز کا حل موجود ہے. آپ ڈنڈا بھی مارو گے نا، وہ تلافی ہو سکتی ہے. وہ آپ کے بعد میں سالے ایک ڈنڈا مار دیں گے سر پہ، وہ تلافی ہو سکتی ہے. آپ نے بیگم بلا وجہ ڈنڈا مارا، سالے سے ڈنڈا مروا لو، پڑا تھا آپ بھی میرا سر، یہ اس کے زخم کا علاج ہو سکتا ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا. اپنی جانوں پہ رحم کرو، طلاق کا لفظ نہ نکالا کرو. نکالنا ہے بہت لمبا پروسیس اللہ نے رکھا، اور اس سے پہلے بھی مشورے لے لیا کرو علماء سے. بھئی یہ ہے، ہو سکتا ہے غلطی آپ کی ہو، اس بیچاری کا گھر. اور ہمارے معاشرے میں تو عورت کو طلاق دینا ایسے جیسے چاقو مار دیا، زندگی برباد ہو جاتی ہے بیچاری کی. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق نصیب. تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا کوئی ایسا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار، طلاق سے بچنے کے لیے. پھر بھی اگر سمجھتے ہو گزارا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی. پھر عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مہر معاف کر کے اس سے طلاق لے. بولے بھائی مجھے فارغ کرو، کم وقت فارغ نہیں کر رہا تو رشتہ داروں کو کہو اس پہ دباؤ ڈالے. اس کو، یہ عدالتوں کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا آج کل. دباؤ ڈال کے
तलाक दिलवाई जाए, कुछ भी किया जाए, इस तरह से जान छुड़ाई राइट, क्योंकि अल्लाह ने मर्दी को दिया है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें अदालत भी तलाक दे सकती है, लेकिन उमूमी हालात में मर्द के अलावा कोई नहीं तलाक दे सकता। तो इस तरह से निकलवाई जाए, पैसों का लालच दिया जाए, तो अल्लाह फरमाते हैं मर्द के दिल में अल्लाह ने लालच रखी है, पैसों का सुन के वो फारिग कर देगा, वो पैसे अल्लाह क़यामत में उससे निकलवा लेगा। ये ना समझे कि यार ये तो पैसे मिल रहे हैं, तो दुनिया का एक उसूल अलग होता है, आखिरत का वो अल्लाह निकलवाएगा कि मगर जब तू जुल्म कर रहा था किस बेस पे तूने पैसे लिए हैं। तो ये अल्लाह ने तरीका बयान किया है। बाज दफा ये कंडीशन होती है कि दोनों का पता ही नहीं चल रहा होता इनमें सही कौन है और गलत कौन है, फड्डे हो रहे हैं, फैसला ही नहीं हो पा रहा। लड़की के अब्बा जब अपनी बेटी की बात सुनते हैं उनको लगता है बेटी सही है, दामाद की सुनते हैं तो लगता है दामाद, वहां भी यही हाल है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तलाक से पहले क्या करो, इन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा, दोनों में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई का डर है, दोनों खानदानों के अफराद को बिठाओ, हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, एक बंदा यहां से एक वहां से, ऐसा नहीं कि पूरा टब्बर बुला लिया, ये बड़ी प्रॉब्लम है। सारे चाचे मामे आ गए हो भाई, फिर इतने सारे लोग होंगे तो एक राय पे इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतने सारे टब्बर को बुलाने को। और इसमें यह भी नहीं, उलमा कहते हैं ऐसा भी नहीं खवातीन को बुलाया जाए, क्योंकि वो जंग का रुख फेर देंगी। हकीकत है, ये वाली जंग भूल के एक दूसरी जंग शुरू हो जाएगी। अब आपने यहां से भी उनकी भी सास और इधर से शोहर की सास, दोनों सासें आके वो अपने मसाइल डिस्कस शुरू कर देंगी। मैं जब तेरे घर आई थी तूने मेरे को चाय का क्यों नहीं पूछा है? जब तू रिश्ता लेने आई थी कम बहुत, उस वक्त तो तू बोल रही थी कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, 1 लाख तनख्वाह है, ये तो टमाटर बेचता है? तूने मुझे को झूठ बोला था। और तेरे बेटे तूने कम बहुत जादू करवाया जो वो यानी फायदे के बजाय क्या होगा, नई जंग छिड़ जाएगी, नई जंग छिड़ जाएगी। तो इसलिए इन मामलात में किसको डालना चाहिए? मर्दों को। वो अपने किस्से लेके बैठे, कमेटियां, तू कमेटी क्यों खा के बैठी हुई है भाई? तो एक ऐसी जंग छिड़ेगी जो लामुतनाही होगी। मेरे पास कल किसी का फोन आया कि सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, मेरी बीवी और सास का, मैं परेशान हूं। मैंने कहा खुदा ने इस कायनात में आज तक कोई ऐसा जज पैदा किया ही नहीं है जो ये फैसला कर ले कि सास बहू के झगड़ों में सही कौन है। मैंने कहा किसी के बाप में ऐसा दम, ये सुप्रीम कोर्ट का जज भी होगा ना, वो भी फैसला नहीं कर सकता। उसके पास जाओगे वो कहेगा भाई मेरे से मर्डर के केस में हल करवा, मैं इसराइल और फिलिस्तीन का मसला हल कर सकता हूं, कश्मीर का केस डालो मैं 2 मिनट में फैसला कर लूंगा। वो कहेगा ये फैसला मेरे से मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद अपने घर में हल नहीं कर सका, तो ये है ही नहीं। इसलिए जब ऐसा हो रहा है अलग, भाई कौन सही है कौन गलत भाड़ में जाए, तुम अलग रहोगी अम्मा, तुम अलग रहोगी, ठीक है ना, इसका यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो वो जो है अल्लाह ने कहा कि इधर से एक बंदा और उधर से समझदार आदमी, 2 खानदान के बुलाएं, वो बैठ के दोनों की बात सुने, फैसला करें कौन गलत है कौन सही है, फॉल्ट कहां है, जो स्क्रू पाने से जो स्क्रू ढीला है उसको टाइट कर दे, ठीक है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि युरीदा इस्लाहन, अगर मियां बीवी वाकई मिलके रहना चाहते हैं तो अल्लाह इस जरगे के बाद इनमें मोहब्बत पैदा कर देगा, ये अल्लाह ने वादा किया है। क्योंकि गलत फहमियों से भी बाज़ दफा लड़ाइयां हो रही होती। इससे पता चल गया अगर दोनों में से एक ही पखरोटी है, वो चाहता ही नहीं है, फिर दुनिया की कोई ताकत इस मसले को हल नहीं। वो बाज़ दफा होता है कि वो ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना, वो चाहता ही नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी हल नहीं हो रहा मसला, फिर तलाक है। समझ रहे? फिर क्या है? फिर भाई अलहदगी करो, फिर जबरदस्ती चिपका के रखना ये शरीयत का हुक्म नहीं है। फिर इस्लाम में तलाक है, अलग करो इनको। कोई सुलह की सूरत भी नहीं निकल रही, दरमियानी कोई सूरत भी नहीं कि भाई तू कायद आजम के मजार पे चला जाया कर, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर अलहदगी, क्योंकि फिर जबरदस्ती, फिर डिप्रेशन में जाएंगे, खुदकुशियां होंगी, कत्ल वगारत होते हैं। हमारे यहां तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है, बुरी है इतनी नहीं जितना हमारे मुआशरे में समझा जाता है। इस प्रोसेस के बाद अगर तलाक होती है तो फिर वो बुरी नहीं है, बल्कि उसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। लोग कहते हैं बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे वैसे ज्यादा रुलेंगे जब अम्मा अब्बा को हर वक्त चाकू छुरी से लड़ते हुए देखेंगे। ज्यादा अलग होंगे तो दोनों आराम से पल जाएंगे,
میں تم وہاں رہو تم وہاں رہو، بچوں کی خاطر بچوں کو بھی قائد اعظم کے، اب تو قائد اعظم کے مزار پہ آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے چونکہ اب تو علیحدگی ہو جائے گی نا، تو اب یہ ہے کہ وہ جانا بھی نہیں، وہ کہیں اور کسی اور کے ساتھ نہ پکڑا جائے. تو بچوں کی خاطر ہم کیا ہے بھائی، تم میری بیوی تو نہیں ہو لیکن بچوں کی بہرحال ماں ہو، اور تم میرے شوہر تو نہیں لیکن میرے بچوں کے ابا ہو. تو بچوں کی خاطر ہم جو ہے آپس میں کوئی بندہ رکھ لیتے درمیان میں، جو ہمارے درمیان بات چیت کو ٹرانسفر کرے، اور بچوں کی خاطر ہم دونوں ان کی تقریبات میں بھی جایا کریں گے. عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے، طلاق کے بعد بھی وہ بچوں کی شادی میں ماں باپ آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں ڈیورس ہو چکی ہوتی ہے، رشتہ لینے اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی ان کو تو اپنی اماں کو لے کے رکشے میں ان کے گھر پہنچ، میں یہاں سے پہنچ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے اختلافات ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، رشتے میں ہم اکٹھے ہیں. تو یہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جاہل لوگ ہیں، جہالت والا معاشرہ ہے، جنگلی ہے، جاہل کا لفظ کم ہے اس کے لیے، معذرت کے ساتھ ہم جنگلی لوگ ہیں. ان چیزوں میں ایسا جنگلی پن کا ثبوت دیتے ہیں کہ معاملہ بگڑتا چلا. عورت بچوں کو لے کے غائب، شوہر کا ہاتھ آئے تو شوہر بچوں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ، بس یہ ہوتا ہے. تو پھر الگ ہے، پھر علیحدگی کا اللہ نے طریقہ بیان کیا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، پاکی کی ایام میں ہو، جس میں مرد کا اکثر ہم بستری کا دل کرتا ہے، تو جب دل چاہ رہا ہوگا آپ کا، تو اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ طلاق دینی ہے تو آپ کو ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب چھوڑنا ہے تو اپنی خواہش پوری کر کے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح، اگر آپ نے ہم بستری کر لی تو اب آپ کو اس پاکی کی ایام میں طلاق کی اجازت نہیں ہے. دیں گے تو طلاق تو ہو جائے گی مگر گناہ ملے گا، یہ غیر شرعی طلاق ہوگی. اب آپ اگلے مہینے کا انتظار کریں. یہ غلط ہے کہ اپنی خواہش پوری کر لی، بھئی چھوڑنا تھا تو قریب کیوں جا رہا ہے. اس میں یہ بھی ڈر ہے کہ حمل نہ ٹھہر جائے، حمل ٹھہرے گا تو عدت کیا ہو جائے گی، لمبی، اور عورت کنفیوز ہوگی کہ پتہ نہیں حمل ہے یا نہیں ہے. تو 10 مسائل ہیں، تو آپ اس سے سیکشل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے، حالت حیض میں بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں ہم بستری کی اجازت ہی نہیں ہے. تو جب اجازت ہے لیکن آپ پھر بھی دے رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے آپ طلاق دینے میں سچے ہیں، کیونکہ آپ کی ضرورت اس سے وابستہ ہے، مگر آپ پھر بھی اس کو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں آنے کے بعد آدمی کہتا ہے میں نہیں دینا جاؤں، میں دے ہی نہیں رہا، بس جیسی مرضی آڑی ترچی جو مرضی ہے یار، لیکن میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. میرے لیے ایک اللہ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے بھائی، میں ادھر ادھر جا کے منہ مارنے والا آدمی نہیں ہوں. مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، اور ملنے میں بھی 1.5 سال تو لگ جائے گا، پتہ نہیں کیا نکلے، کوئی آڑا ترچا رشتہ ملے، کوئی کم از کم چلو بچوں کی ماں ہے یا جو بھی ہے. تو بسا اوقات یہاں تک نوبت آئے گی نہیں. خدا کی قسم اسلام نے جو طلاق کا طریقہ بیان کیا نا، وہ طریقہ ہی نبی کا معجزہ ہے. تو اگر آپ نے اس سے قریب چلے گئے تو آپ ڈیورس نہیں دے سکتے، اور اگر نہیں گئے تو پھر دے سکتے ہیں، مگر کتنی، ایک. دوسری دینا حرام ہے، دی تو واجب التعزیر ہے، حکومت پر لازم ہے آپ کے خلاف کیس چلائے اور آپ کو اندر کر دے کہ آپ نے جب ایک دینا جائز تھا تو ایک سے زیادہ جب جائز نہیں تھا آپ نے دی کیوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ طہر میں ایک سے زیادہ آپ طلاق نہیں دے سکتے. اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر سے جائے. ہمارے ہاں طلاق کا لفظ سنا، عورت پرس لٹکا کے اپنے باپ کے گھر گئی، وہ بندوقیں نکال کے لایا، رجوع کی جو تھوڑی بہت صورت ممکن تھی اس کا دروازہ بند. وہ اتنی گالیاں داماد کو پڑی کہ داماد نے کہا اچھا، وہ دوسری اور تیسری بھی اسی وقت نکالتا ہے، پھر روتا پھرتا ہے ساری زندگی. پھر وہ کبھی اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے گا، کبھی کہاں سے فتویٰ لے کر آئے گا کہ تین نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، ادھر ہی رہے گی وہ، اور مرد کو رائٹ ہے کہ وہ رجوع کر سکتا. اب مرد پورا مہینہ صبر کرے گا، دوسرے کمرے میں جا کے سوئے گا. یادیں آئیں گی، پھر پرانے قصے آئیں گے، یار وہ وقت یاد کرو جب ایسے میں سایہ کرتے تھے، ہیں قائد اعظم کے مزار پہ کتنی مشکل سے چھپ چھپا کے ملا کرتے تھے. اب اللہ نے اتنا 7 کمرہ ہے اور نہیں مل رہا ہے. پورا مہینہ آپ صبر و تحمل سے گزاریں گے. اگر آپ نے قریب چلے گئے تو وہ طلاق سے رجوع ہو گیا، نہیں گئے
अगले महीने फिर जब हैज आएगा वो हैज से पाक होगी, आप सब्र, औरत को इजाजत नहीं है कि वो घर से निकले, हत्ता के जॉब के लिए भी नहीं जा सकती। अब घर की चार दीवारी में उसको बंद रहना, बाहर जाएगी 10 लोग खराब करेंगे उसको, समझ रहे हैं? बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं घर की चार दीवारी में। ना ना ना, आपको यहां हत्ता कि अगर उलमा ने लिखा है मर्द से खतरा हो ना, तो मर्द को हुक्म दे देगा आप घर से बाहर चले जाओ, औरत नहीं जाएगी, क्योंकि कुरान ने कहा ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, तलाक के बाद औरत को घर से निकालने की इजाजत नहीं है जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती। फिर दूसरा महीना शुरू होगा, आपके जज्बात उस, अगर मुंह काला करने की आदत नहीं है इधर उधर, ये उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ने हकाम दिए हैं जो पाक दामन लोग हैं, मुंह काला करने वालों के घर नहीं बसते, समझ रहे हैं? फिर दूसरा महीना आएगा, आपने नहीं देनी, दूसरी तलाक नहीं देनी आपने, ये बेहतर नहीं है, दे सकते हैं मगर बेहतर नहीं है। फिर तीसरा महीना आएगा, सही है ना, धमकियों की शिद्दत भी कुछ कम होगी, ससुर और दामादों की, वो दो सालों की, वो भी सोचेंगे यार धमकियां तो बहुत देती, लेकिन क्या बहन को घर बिठा सकते हो? क्या ख्याल है भाई, बिठा सकते हो? हैं वो तो टांगे तोड़ दी, टांगे तोड़ दी तो दामाद ही लुंजा हो गया वो लंगड़ा हो गया, क्या करेंगे? वो भी बहुत सोचेंगे। औरत को भी सोचने का मौका मिलेगा, देख लो अभी शौहर वहां सो रहा है, ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जब बिल्कुल ही अलग हो जाओगी तो बर्दाश्त कर लोगी? जैसा है आड़ा तिरछा गुजारा चला, हो सकता है वो जाके मना ले। तो 3 महीने का अल्लाह ने टाइम दिया आपको सुधरने का, औरत को भी सुधरने का, आपको भी सुधरने का। 3 महीने जब पूरे होंगे, तीसरा हैज आके जब खत्म होगा तो अल्लाह कहते हैं अब निकाह खत्म। अब क्या हो गया? बोलो भाई, खत्म। लेकिन ऐसा खत्म नहीं हुआ कि दोबारा जोड़ नहीं हो सकता। एक तलाक हो गई है, निकाह खत्म हो गया, औरत जाए अपने घर में, जहां चाहे शादी करे, पुराना वाला अच्छा लगता है दोबारा पैगाम भेज दे, आपको भी इजाजत है जहां चाहे शादी करें, पुरानी याद आ रही है अभी नहीं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, क्योंकि आपको भी तजर्बा हो गया ना धक्के खा के, तो 4 शादियों का सोचा हुआ था, एक भी नहीं मिल रही। ये जो सुनते हैं तलाक दी हुई है तो वैसे ही लोग डर जाते हैं, यार पता नहीं कैसा किसका फॉल्ट हो, हमें लोगों को थोड़ी पता है कि किसका फॉल्ट है, लोग तो डरते तो हैं बहरहाल, और उनका हक है कि डरे वो। तो फिर 1 साल के बाद आप पुरानी वाली से राब्ता करें, उसका भी दिल नरम है, दोबारा निकाह कर लें, क्या ख्याल है? फिर अगर होता है तो इसी प्रोसेस से गुजर के दूसरी, फिर अगर होता है तो फिर इसी प्रोसेस से गुजर के, इसकी नौबत नहीं आएगी, समझ रहे हैं?